عزائم اور اہداف ہر شخص کے مختلف ہوتے ہیں۔ کوہ کے لیے پہاڑوں پر چڑھنا اور ان سے وابستہ ایڈونچر کا مزہ چکھنا ان کی زندگی کا فن ہے۔ اس حقیقت کے باوجود دنیا کے سنگلاخ پہاڑوں پر چڑھنے کے لیے بہت سے لوگ اپنی جانیں دے دیتے ہیں۔ کوہ دنیا کے سب سے زیادہ مہم جوئی کے پیشے میں سے ایک ہے۔ پاکستان کے حوالے سے جہاں دنیا کی بلند ترین 13 چوٹیوں میں سے 5 واقع ہے، جن میں سے K2، نانگا پربت، کاشر برم نمبر 1، 2 اور براڈ پیک شامل ہیں۔ براڈ پیک ایڈونچر ٹورزم میں اپنی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ علی ستپارہ کی پراسرار موت نے پاکستان میں کوہ پیمائی کے پیشے کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے۔ بلند ترین پہاڑی چوٹیوں پر چڑھنے کے اس شوق نے K2 کو کوہ پیماؤں کے لیے مزید دلچسپ بنایا ہے۔ K2 میں ایک جگہ ایسی موجود ہے جسے ڈیتھ زون بھی کہا جاتا ہے۔ K2 کے ڈیتھ زون میں کچھ پوشیدہ راز ہیں۔ یہ صرف علی ستپارہ ہی نہیں تھا جس نے گوڈون آسٹن کے اس خاص مقام پر اپنی جان دے دی۔ ڈیتھ زون دنیا کی بلند ترین چوٹی کے قریب ایک ایسا خطہ ہے جہاں انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حقیقت کی وجہ سے اس مقام پر کئی کوہ پیماؤں نے اپنی جانیں بھی گنوائی۔ اکتوبر 2017 میں ایک امریکی کوہ پیما وینیسا او برائن کے تجربے پر انسائٹ کی ویب سائٹ پر ایک ویڈیو شائع کی گئی تھی، جس میں K2 کے ڈیتھ زون کے بارے میں برائن نے اپنی بصیرت کا اشتراک کیا۔ یہاں تک کہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ مضبوط ترین کوہ پیماؤں نے پہاڑ کو آسانی سے سر کرنے کا تجربہ کیا ہے، جس میں صلاحیتوں کے علاوہ ٹیم ورک کا ایک اہم کردار رہتا ہے۔ اسی لیے مہم جوئی کے دوران کامیابی کا زیادہ تر انحصار ٹیم پر ہوتا ہے۔ ہمارا ملک پاکستان مہم جو سیاحوں کو راغب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہائکنگ کے علاقوں میں انفراسٹرکچر کی ترقی کا فقدان پاکستان میں ایڈونچر ٹورزم کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ اس کے نتیجے میں علی ستپارہ سمیت کوہ پیماؤں کی ہلاکتیں ہوئی، جس کے سبب پاکستان میں کوہ پیمائی پر بہت ہی منفی اثرات مرتب ہوئے۔